الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر مبارک 25 سال کی ہوتی ہے، اب سمجھے نا، جوانی میں اتنا یعنی بچپن میں اتنا حسن تھا، تو جوانی میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 25 برس کی ہے، چونکہ آپ زیر کفالت تھے جناب ابو طالب کے، تو وہ قلیل المال اور کثیر العیال تھے، مال کم تھا، کنبہ کچھ بڑا تھا، اور ان دنوں میں کچھ ہاتھ زیادہ ہی تنگ تھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہنے لگے، بھتیجے تجھے پتہ تو ہے میں تنگ دست ہوں، اور خصوصاً یہ دور ذرا مشکل چل رہا ہے، مسلسل کئی سال سے میری مالی حالت کچھ بہتر نہیں ہے، اگر تم پسند کرو تو میں ختیجہ سے تمہارے معاملے میں بات کروں کہ وہ تجارتی قافلہ بھیجتی ہے اور کچھ نہ کچھ لوگوں کو مال دے کر بھیجتی ہے، جس کے عوض وہ اچھا منافع دیتی ہے، اچھی سیلری، اچھی تنخواہ دیتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اسے ہماری ضرورت محسوس ہوگی تو وہ خود ہی رابطہ کر لے۔ تو جناب ابو طالب کہنے لگے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی لونڈی نفیسہ نامی لونڈی جو ہے وہ آئی اور آ کر جو ہے کہنے لگی کہ ختیجہ یہ چاہتی ہے کہ آپ کا بھتیجا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا مال لے کر شام کی طرف جائے۔ کہا ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے، میں آ کر جو ہے وہ بات کروں گا۔ گئے، جا کر جو ہے وہ بات کی، منافع وغیرہ جو عوض تھا وہ طے کیا۔ اگر کہنے لگے کہ بھتیجے مجھے ڈر تو لگتا ہے شام کی طرف تمہیں بھیجتے ہوئے، کیونکہ تم جب بھی گئے ہو یہودیوں کی طرف سے جو ہے وہ کھٹکا ہی رہتا ہے کہ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، لیکن اب حالات ایسے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر فرمانے لگے، چچا کوئی ڈر نہیں ہے، جس کی حفاظت کرنے والا خالق کائنات ہو اسے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اور حضرت ختیجہ کے نصیب کہ اسے ایک امانت دار، دیانت دار شخص جو ہے وہ مل جائے، یہ ان کی نصیب تھے۔ چنانچہ سفر کے لیے روانہ ہونے سے پہلے حضرت ختیجہ نے اپنے خاص غلام کو بلایا جس کا نام میسرہ تھا۔ کہا میسرہ، تمہیں اس لیے ساتھ بھیج رہی ہوں کہ تو نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنی ہے، اور دیکھنا ہے سفر میں ان کے حالات کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ عمومی طور پر انسان جو ہے سفر کی حالت میں کھل جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے اس کی طبیعت کیسی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ملتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم بیان کیا کرتے تھے، اگر تم کسی کو جانچنا چاہتے ہو نا، اس کے ساتھ سفر کرو، سفر کے ذریعے تمہیں پتہ چل جائے گا اس کی طبیعت کیسی ہے، یہ آدمی کیسا ہے۔ تو حضرت ختیجہ کہنے لگی، میسرہ تو نے خصوصی توجہ کرنی ہے ان کی عادات و اطوار پر، یہ کیا کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ سفر شروع ہوا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ تھے۔ کچھ دن گزرے تو میسرہ نے آگے آ کر عرض کی کہ وہ نا ہم قافلے والوں سے پیچھے رہ جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا وہ کیوں؟ کہا ہمارے جو 2 اونٹ ہیں جن کے اوپر بہترین سامان لدا ہوا ہے وہ کمزور پڑ گئے، وہ سست ہو گئے ہیں، وہ چل ہی نہیں رہے۔ میں نے بڑا انہیں چلانے کی، ہانکنے کی کوشش کیا، لیکن
مارا بھی ہے لیکن وہ نہیں چل رہے، مجھے لگتا ہے وہ اب نہیں چلیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پیچھے تشریف لائے اور ان اونٹوں کی پنڈلیوں اور ٹانگوں پر ایسے سرکار نے نا ہاتھ پھیرا۔ میسرہ کہتے ہیں سرکار کے ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، جو سب سے پیچھے رہنے والے تھے وہ اب سب سے آگے جانے والے اونٹ ہو گئے۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ راستے میں آپ کے اوپر جو ہے وہ بادل سایہ بھی کر رہے ہیں۔ میسرہ چونکہ نوٹ ہی یہ چیز کر رہا تھا کہ ان کے عادت و اطوار کیسے ہیں۔ کہتے ہیں جب شام کے قریب پہنچے تو ایک بڑا مشہور راہب تھا نستورا، اور وہ میرا شناسا تھا، جاننے والا تھا، چونکہ میں تو شام آتا جاتا رہتا تھا اور اس کے ساتھ کافی ملاقات تھی۔ تو جب ہم اس کے مبعد خانے کے یعنی عبادت خانے کے قریب رکے نا تو اس نے مجھے بلایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اس نے مجھے بلا کر کہا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا قریش کے ایک فرد ہیں، مکے کے جو سردار عبد المطلب ہیں ان کے یہ پوتے ہیں۔ کہا اچھا، مجھے یہ بتاؤ ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورا رہتا ہے؟ کہا وہ تو ہمیشہ ہے۔ کہا اچھا، بلا شبہ یہی نبی آخر الزماں ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی علامات سن رکھی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ ایک دن یہ صفات والا بندہ اس درخت کے نیچے بیٹھے گا تو سمجھ لینا وہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ پھر بذات خود جو ہے وہ آیا، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر عرض کرنے لگا حضور اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے قدم چوم لوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی، عرض کی حضور ایک اور خواہش ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا؟ کہا اگر آپ قمیض اٹھائیں تو پیچھے مہر نبوت بھی چوم لوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے پھر قمیض اٹھائی، اس نے مہر نبوت چومی اور مہر نبوت چوم کر کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر بہ عیسیٰ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہی رسول جن کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ سبحان اللہ۔ میسرہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم بازار گئے، میں چونکہ بازار کا شناسہ تھا، وہاں اچھے لوگوں کو جانتا تھا جو اچھا ریٹ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں زندگی بھر میں سفر کرتا رہا لیکن یقین مانے آج بازار میں جب گیا تو ساری عمر حالانکہ تجارت کی لیکن اتنا کبھی نفع نہیں ہوا تھا جتنا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آنے کی برکت سے ہوا تھا۔ پھر کہتے ہیں واپسی آئے تو حضرت ختیجہ نا بڑی بے چینی سے اس قافلے کی واپسی کا بھی انتظار فرما رہی تھی کہ کب آئے واپس۔ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا میں مکان کے بالا خانہ پر دوسری مطلب بلڈنگ پر بالا خانہ پر چڑھ کر اس قافلے کا انتظار کر رہی تھی کہ کب آئے قافلہ۔ بالآخر قافلہ آیا تو حضرت ختیجہ نے میسرہ کو بلایا اور بلا کر کہنے لگی بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی بڑا منافع ہوا۔ آپ کی سوچ ہوگی کہ کتنا منافع، بہت زیادہ منافع ہوا۔ حضرت ختیجہ فرماتی ہیں وہ تو بات ٹھیک ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے تعریفیں کرنا شروع کی کہ قافلے کے اندر کسی کی بھی سواری اور اپنی بھی سواری بیمار ہوئی تو ان کے ہاتھ پھرنے کی برکت سے، کہا وہ باتیں مجھے پتہ ہیں، ان کے اندر کوئی عیب ہے تو وہ بتاؤ۔ وہ کہنے لگا جی وہ نا راستے میں چل رہے تھے تو بادل ان کے اوپر نا سایہ کرتے تھے۔ حضرت ختیجہ کہنے لگی کہ میں تمہیں یہ کہہ رہی ہوں ان کے اندر کوئی عیب ہو نا تو وہ بتاؤ۔ کہنے لگا جی کمال کی بات ہے، وہ نستورہ راہب میری اس سے ملاقات تھی لیکن آقا کریم علیہ السلام جب وہاں گئے تو اس نے سرکار کے قدم بھی چومے اور مہر نبوت بھی چومی۔ حضرت ختیجہ کو نا تھوڑا سا غصہ آیا، کہا میسرہ کیا بات کر رہے ہو؟ تعریفیں نہیں میں کہہ رہی کہ کرو، میں یہ کہہ رہی ہوں ان کے اندر کوئی بری عادت دیکھی ہو تو وہ بتاؤ، کوئی عیب ہے تو وہ بتاؤ۔
میسرہ تھا تو غلام غصے میں آ گیا، کہنے لگا ختیجہ تنخواہ دینی ہے یا نہیں دینی تیری مرضی، کھانا دینا ہے یا نہیں دینا تیری مرضی، لیکن اللہ نے ہی جس کو بے عیب پیدا کیا ہو میں اس کے اندر کیسے عیب پیدا کر سکتا؟ اے یہ بے عیب، اور ان کی برکتیں میں تمہیں کیا بتاؤں؟ ختیجہ کہنے لگی تم نہ بتاؤ، مجھے پہلے ہی پتا ہے ان کی برکتیں جو ہے، کل زمانہ جانتا ہے کہ جہاں محمد ہوتے ہیں وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس، یہ نکاح جو ہے نا وہ 40 برس میں ہوا تھا، یعنی عمر یعنی 25 برس تھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت ختیجہ کی 40 برس تھی، لیکن نکاح ازواج کا ذکر انشاءاللہ بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ جب 35 برس کی عمر شریف ہوئی نا تو قریش نے کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا۔ اس کی وجہ کچھ یوں بنی کہ کیوں خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے، اس کی دو وجہ تھی۔ ایک مرتبہ ایک عورت خوشبودار دھونی، آج بھی عرب دیکھیں گے تو وہاں خوشبودار دھونی جو ہے وہ دیتے ہیں، دونوں حرموں کے اندر، مکہ کے اندر بھی مدینہ کے اندر بھی، وہ خوشبودار دھونی لے کر نا وہ کعبہ کے گرد چکر لگا رہی تھی کہ ایک چنگاری سے کعبہ کے غلاف کو آگ لگی اور جس سے اس کی بلڈنگ نہ تھوڑی متاثر ہو گئی۔ ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ کہ اس وقت مکہ کے اندر سیلاب بھی آتا تھا، انہوں نے بند باندھا تھا لیکن وہ بند ٹوٹ گیا اور سیلابی ریلا مکہ کے اندر داخل ہوا، جس کی وجہ سے کعبہ کی بلڈنگ متاثر ہوئی۔ اور ایک اور وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ کعبہ کے اوپر اس وقت چھت نہیں تھی، ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ بلڈنگ بھی مضبوط ترین نہیں رہی اور چھت بھی نہیں، تو ہم کیوں نہ اثر نو اس کی تعمیر کا سلسلہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو طے ہو گئی، لیکن اس وقت کعبہ کے اندر ایک بہت بڑا سانپ رہتا تھا جو کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، لیکن جو کعبہ کے اندر برے ارادے سے داخل ہوتا، کعبہ کا سامان چرانے کے ارادے سے داخل ہوتا، تو پھر وہ سانپ اسے جو ہے وہ ڈستا۔ کہنے لگے سب سے بڑی بات تو یہ کہ سانپ کے قریب کون جائے گا، جب خدال کئی وغیرہ چلنی ہے، اس کی بلڈنگ کو جو ہے وہ منہدم کرنا ہے، تو قریب کون جائے گا، یہ تو سانپ کھا لینے والا ہے۔ کہتے ابھی ہم اتنا سوچ رہے تھے کہ ایک پرندہ آیا، کعبے کی دیوار پر بیٹھا، اور اس نے اس بڑے سے سانپ کو، پرندہ چھوٹا تھا لیکن اللہ کی قدرت، اس بڑے سے سانپ کو جو ہے اپنی چونچ میں لیا اور چلتا بنا۔ کہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اتفاق، عجیب اتفاق تھا کہ انہی دنوں جدہ کے قریب ساحل پر نہ ایک جہاز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا، اور اس کا ملبہ ساحل سمندر پر لگا ہوا تھا۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ولید بن مغیرہ نے وہ سارے کا سارا سامان خریدا، اور ان میں ایک بڑا عالی شان کارپینٹر بھی تھا کمال کا، اسے جو ہے پیسے پے کیے، کہا آجو یار ہمارا ساتھ دو اور ہم جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہوا، پھر انہوں نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا، تو کہا یار ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو کہ ہم دیوار گرائیں اور ہم پر عذاب آ جائے۔ بڑے پریشان کہ اب کیا کیا جائے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا یار اس طرح کرتے ہیں کہ آج کعبہ کو نا تھوڑا سا منہدم کرتے ہیں، ایک دو اینٹیں جو ہے وہ نیچے گراتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو یقیناً ہم پر کچھ عذاب آ جائے گا، اور اگر ناراض نہ ہوا، ہم باخیر و عافیت رات گزارنے میں کامیاب ہو گئے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کو گرا کر نیا بنا لیں۔ تو اسی طرح کیا، ولید نے ہمت کی، ولید بن مغیرہ میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں کہ جنہوں نے سامان خریدا تھا، ہمت کی، آگے بڑھا اور کعبہ کی ایک دو اینٹ کو جو ہے وہ نیچے گرایا اور تھوڑا سا خدال چڑھایا۔ تو اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ پریشان تھے کہ کہیں عذاب نہ آ جائے۔ رات جو ہے بخیر و عافیت گزر گئی، تو صبح اٹھ کر سب نے پھر نہ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں کعبہ کو منہدم کرنا شروع کیا، سارے کا سارا جو ہے وہ منہدم کر دیا۔ اب نئی جو ہے اس کی تعمیر،
ویسے خانہ کعبہ کی تعمیر اب تک جو ہے وہ 10 مرتبہ ہے، تو یہ قریش کی تعمیر کی بات ہو رہی ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اس تعمیر کے بعد اب قریش بنا رہے تھے، چونکہ اس وقت یہ ارادہ کر لیا تھا سب نے کہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے وہ حلال اور جائز روپے کے ذریعے ہی ہو، اس کے علاوہ دوسرا روپیہ اس کے اندر استعمال نہ ہو۔ اس وقت بھی ان کے پاس جو ہے نا حلال روپیہ بہت کم تھا، بہت ہی کم، جس سے تھوڑی سی بلڈنگ جو ہے وہ تعمیر تو ہوئی لیکن کچھ حصہ رہ بھی گیا۔ جب تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، تعمیر ہوئی، تو آپ نے شاید دیکھا ہو خانہ کعبہ کے ساتھ جو ہے حتیم کچھ جگہ ہے باقی ابھی۔ حتیم میں لوگ عمومی طور پر نفل وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، حتیم ہے، یاد رکھے خانہ کعبہ ہی کا حصہ، یہ اس بلڈنگ ہی کا حصہ ہے، لیکن اس وقت چونکہ ان کے پاس پیسے کی کمی تھی، پیسہ حرام کا تو تھا، حلال روپے کی بات ہو رہی ہے، حرام روپے کی کمی تھی، تو پھر انہوں نے کہا اتنی ہی بلڈنگ بنا لیتے ہیں، یہ حصہ چھوڑ دیا۔ اس وقت چھوڑا تو بعد میں بھی تعمیر ہوئی، تو پھر بعد والے لوگوں نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ اب جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو حجر اسود کو اس کی دیوار میں نصب کرنے کا مرحلہ آیا، تو قریش کے اندر چونکہ مختلف قبائل تھے، ہر قبیلہ کہنے لگا کہ یہ چونکہ عزت والا کام ہے تو یہ میں کروں گا، یہ ہمیں یہ شرف ملنا چاہیے، ہمیں یہ بزرگی ملنی چاہیے۔ یہ جھگڑا 5-6 دن تک چلتا رہا لیکن اس کا کوئی حل نہ نکلا۔ ایک سمجھدار آدمی نے کہا یار اس طرح کر لیتے ہیں، کل جو صبح نا سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے اندر آئے گا، وہ ہمارا حکم ہوگا، وہی ہمارا فیصلہ کرے گا، ہم اس کے فیصلے کو مان لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جو اب باب السلام ہے نا مکہ المکرمہ کے اندر، یہ پہلے باب بنی شیبہ تھا۔ کہا ٹھیک ہے، اس بات پر سب کا اتفاق ہوا، سب حرم کے اندر صبح جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں آج باب بنی شیبہ سے یعنی باب السلام سے کون آتا ہے۔ سب کی نگاہیں ادھر جمی تھی کہ اچانک آقا کریم علیہ السلام وہاں سے جو ہے وہ داخل ہوئے۔ اللہ، سارے کے سارے مل کر کہنے لگے ھذا الامین رضینا ھذا محمد، یہ تو امین ہے، یہ تو امانت دار ہیں، ہم سب آقا کریم علیہ السلام کے حکم ہونے پر راضی ہیں۔ جب یہ کہا نا راضی ہیں، اتنے میں شیطان شیخ نجد کا روپ داڑ کر، مطلب ایک جسے کہتے ہیں بزرگ، بڑی بڑی داڑھی اور چھوٹی سی شلوار اور لمبی قمیض پہن کر قریش سے کہنے لگا تمہیں پتا ہے کہ ایک یتیم بچے کو تم رئیس بناؤ، اپنا منصف بناؤ گے؟ تم سب بڑے سیانے دانے آدمی اور ایک یتیم بچہ اس سے فیصلہ کراؤ گے؟ کچھ شور برپا ہوا، لیکن ان میں سے جو سمجھدار آدمی تھے جنہوں نے شور ڈالنا شروع کیا، کہا تم نہیں چاہتے یار فیصلہ ہو جائے؟ کیا ان کے فیصلے میں تمہیں شک ہے؟ ان کی سمجھداری میں تمہیں شک ہے؟ اس گئے گزرے دور میں بھی، جاہلیت کا دور، اس کی تصویر کھینچی جائے تو آپ دیکھیں نا کہ جس زمانے میں بیٹیوں کو ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ایک چھوٹی سی بات پر لڑائی شروع ہوتی تھی تو سال ہا سال لڑائی چلتی رہتی تھی، کئی 100 بندے اس لڑائی میں مارے جاتے۔ کہنے لگے اس دور میں بھی جن کا دامن سب سے زیادہ صاف ستھرا ہے یہ ہے، تمہیں ان کے فیصلے پر کیوں شک ہونا چاہیے؟ کہا ٹھیک ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال درجے کی ذہانت عطا فرمائی۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا کیا تو اس کے 1000 حصے فرمائے، اور اس 1000 حصے میں سے ایک حصہ ساری کائنات کو دیا ہے۔ جتنے لوگ سیانے ہیں، دانے ہیں، سمجھدار ہیں، حتیٰ کہ اسی ایک حصے میں سے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی عقل کی نعمت عطا فرمائی۔ فرمایا سب کو ایک حصہ عطا فرمایا، اور 999 یعنی 99 حصے اپنے محبوب کو عقل عطا فرمائی۔ اتنی زیادہ محبوب کو عقل ہے، یہاں تو ایک حصے سے ملی ہوئی تھوڑا سا مطلب جز بھی نہیں ہے، ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم بڑے سیانے ہیں، تو محبوب کی عقل کتنی کمال کی عقل ہوگی۔ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے
تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اتاری، فرمایا اس پتھر کو نا اس چادر کے اوپر رکھو۔ سب نے 2-4 آدمیوں نے رکھا، تو قریش کے 4 بڑے ہی مشہور قبیلے تھے اور اس کے ساتھ دیگر بھی قبیلے مشہور تھے۔ جو 4 بڑے مشہور تھے نا، انہیں فرمایا ایک ایک کو نہ پکڑ لو، اور دیگر کو کہا کہ تم سائیڈوں سے اس طرح نہ چادر کو پکڑو، اور سب جو ہے پتھر کو اوپر اٹھا، چادر کو اٹھایا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے آگے بڑھ کر خود ہی پتھر کو اٹھا کر جو ہے اس دیوار کے اندر نصب فرما دیا۔ اس طرح سارے جو ہے وہ راضی بھی ہو گئے اور کہنے لگے کیا کمال کا فیصلہ ہے یار، 6 دن سے ہماری لڑائی ختم نہیں ہو رہی تھی اور امین آئے، یعنی آقا کریم علیہ السلام کو امین کہتے تھے، صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے۔ امین آیا ہے تو یار کیا کمال ہے، 2 منٹوں میں فیصلہ کر کے ہمارے 6 دن کی لڑائی کو ختم کروا دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ میں اس وقت بھی بذات خود حصہ لیا۔ اپنے کندھوں پر جو ہے آقا کریم علیہ السلام اپنے چچا حضرت عباس ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، اور تعمیر کعبہ میں آقا کریم علیہ السلام حصہ بھی لے رہے تھے۔ یہ واقعات جو ہیں، جو ابھی آپ نے سیرت کا جو حصہ سنا ہے، یہ ہے نبوت قبل از نبوہ۔ اب یہاں سے جو آگے جو سیرت شروع ہو رہی ہے، یہ ہے بعد از نبوہ۔ نبوت کیا مطلب، یہ یاد رکھیں آقا کریم علیہ السلام تو پہلے ہی نبی ہیں، یہاں اظہار نبوت کی بات ہے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا متى وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، میں تو اللہ کے ہاں اس وقت بھی نبی تھا، اس وقت 2000 سال پہلے آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے میں اللہ کے ہاں نبی تھا، جب کوئی بھی نہیں تھا، اللہ اور اللہ کا رسول تھا۔ تو پتہ نہیں پھر کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہوں، کیا اللہ نے اپنے محبوب کو نوازا ہوگا۔ تو آج آگے جو سیرت آ رہی ہے، یہ بعد از نبوہ، یعنی نبوت کے بعد کے کچھ معاملات جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ جب آقا کریم علیہ السلام کی عمر شریف 40 برس کی ہوئی، تو اب مقدمات نبوت جو ہے ان کا ظہور ہونا شروع ہو گیا، کہ ذہنی طور پر آپ کو تیار کیا جائے کہ نبوت کا بوجھ جو ہے وہ اٹھایا جائے، یہ اٹھا سکیں۔ اس کی تمہید کچھ اس طرح ہوئی کہ شروع میں آپ کو جو خواب آتا دن کے وقت، وہ بالکل واضح ترین ہو جاتا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار جو بھی خواب دیکھتے نا دن کے وقت، وہ اسی طرح ہو رہا ہوتا۔ آہستہ آہستہ آقا کریم علیہ السلام جو ہے، ان سرکار کا دل دنیا سے زیادہ اچاٹ ہونا شروع ہو گیا۔ اب آپ گھاٹیوں صحرا میں تنہا جو ہے رہا کرتے، اور جب تنہا ہوتے تھے اس وقت شجر و حجر بھی آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرتے تھے۔ بلکہ مولا کائنات جامع ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں آج بھی مکہ کے ان پتھروں اور ان درختوں کو جانتا ہوں، جب سرکار گزرا کرتے تھے اور میں بھی ساتھ گزرا کرتا تھا، تو وہ پتھر اور درخت کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہتے میں آج بھی انہیں جانتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام اب تنہائی پسند ہوتے جا رہے تھے، صحرا میں، غاروں میں، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ غار ہیرا کو اپنی تنہائیوں کا ساتھی بنا لیا۔ اب آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ توشہ دان، یعنی جسے ہم ٹفن کہتے ہیں، ساتھ لے جاتے اور کئی دن غار ہیرا کے اندر ہی گزار دیتے، اور بعض روایات میں آتا ہے کئی مہینے آقا کریم علیہ السلام غار ہیرا میں اکیلے ہی عبادت کرتے ہوئے گزارتے۔ اور یہ بڑی مطلب دل گردے والی بات ہے، اکیلے رہنا۔ اور پھر ہیرا اس وقت اس طرح آباد تھوڑی تھی جس طرح آج ہم جاتے ہیں تو جناب آباد ہے، سانپ بچھو یہ چیزیں ہزاروں خیالات ذہن میں آتے ہیں، ڈر ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ امت میں سب سے زیادہ دلیر ہوتے ہیں، کوئی ڈر نہیں۔
تو بالآخر یہ انتظار کا عرصہ ختم ہوا 21 رمضان المبارک بروز پیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلیل القدر قاصد حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہاں غار ہیرا کے اندر ہی جو ہے حاضر ہوئے. آسمان اور زمین یعنی اس کے درمیان نیچے زمین پر آ کر نہیں بیٹھے، ہوا میں ہی معلق ہو کر کہنے لگے اقرا، پڑھیے. سرکار نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. پھر کہنے لگے اقرا، سرکار نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا. تیسری مرتبہ بھی اسی طرح ہوا تو چوتھی دفعہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نیچے اترے اور سینے سے لگا کر نا زور سے دبایا، پورا زور لگایا. جبریل کا زور کوئی معمولی زور نہیں ہے، جن کی ایک چیخ سے بستیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اتنا زور. کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جبریل نے پورا زور لگایا، پھر مجھے چھوڑا تو مجھے کچھ بھی نہیں تھا. پھر کہنے لگے پڑھو نا اقرا، کہ مانا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا. کہتے ہیں پھر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے. کہتے ہیں جب اللہ کا نام آیا نا تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ تو رب کے ساتھ پڑھانے والا ہے. اور دیکھیں کہ خلق الانسان من علق، کہ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. یہ سرکار کی تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے. ہم کہاں سے سیکھتے ہیں؟ الف با تا سا سے. بچہ جب نرسری پریپ میں یا پلے گروپ جو ہے جاتا ہے تو کیا سیکھتا ہے؟ سب سے پہلے اس نے جا کر اے بی سی، اے سے سیکھنا ہے اور الف سے سیکھنا ہے. اور انتہا کیا ہوتی ہے کہ انسان کے بارے میں وہ سیکھے، انسان کے مختلف اعضاء کے بارے میں جو ہے وہ اسے معلومات دی جائے، یہ ہے کائنات کے بارے میں خبر دی جائے، یہ اس طرح ہے. اللہ اکبر. جہاں جا کر ہمارے علم کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے سرکار کے علم کی ابتدا ہو رہی ہے. وہاں سے سرکار کے علم کی ابتدا ہوئی تو انتہا تو ہمارے مطلب سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی. اب جب پہلی مرتبہ وحی آئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بڑی دل گردے والی بات ہے، وحی کا بوجھ معمولی بوجھ نہیں تھا. اور اللہ رب العزت نے خود بھی فرمایا ہے کہ ہم اگر اس قرآن کو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیت خاشعا متصدی، کہ یہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ پہاڑ ریزہ ہو جاتے. پہاڑ مضبوطی کے اندر مثال دی جاتی ہے، پتھر کی مضبوطی کی مثال دی جاتی ہے، لیکن قربان جاؤں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی کیفیت پر کہ کتنے مضبوط ہیں کہ قرآن بھی نازل ہوا اور الحمدللہ سرکار ٹھیک بھی ہیں. ہاں البتہ کچھ فرق آیا طبیعت کے اندر نا. جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پہلی مرتبہ وحی آئی تو گھر آ کر اماں خدیجۃ الکبریٰ سے فرمانے لگے زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ، کچھ سردی سی لگ رہی ہے، مجھے گرم کپڑے دو. جب کچھ افاقہ ہوا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو پورا واقعہ سنایا اور کہنے لگے مجھے اپنے آپ پر نہ کچھ خوف ہونے لگا ہے. عرض کی حضور آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ تو وہ ہیں جو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، غریبوں کا ہاتھ پکڑنے والے، مسکینوں کے ماوا اور ملجا ہیں. آپ تو حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، باطل کا تو آپ ساتھ ہی نہیں دیتے. تسلی اور تشفی دینے کے بعد نا آپ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لیا اور اس وقت ایک نصرانی راہب جو ہے اداس نام کا، اس کے پاس چلے گئے اور جا کر نا حضرت خدیجہ کہنے لگی یہ جبریل کون ہے؟ اس کی نا آنکھیں کھل گئی کہ اس کفر و شرک کے ماحول میں کوئی آ کر جبریل کے بارے میں پوچھے. کہا چھوڑیے نا، کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھیں، آپ کو جبریل نام کس نے بتا دیا؟ تو اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا واقعہ سرکار کے بارے میں تفصیل سے بیان کر دیا. کہنے لگا اچھا تو سنیے کہ انہ امین اللہ بینہ و بین النبیین، یہ جبریل کوئی عام بندہ نہیں، یہ اللہ اور اللہ کے نبیوں کے درمیان ایک امین ہوتا ہے جو قاصد
بن کر وحی لے کر انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا سلسلہ چونکہ ابھی شروع ہوا، ایک مرتبہ آئی تو کچھ دن کے لیے نا درمیان میں سٹے ہو گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ زیادہ سے پریشان ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ اب وہ وحی کی لذت آ چکی تھی، یار سے گفتگو کا انداز سمجھ آ چکا تھا۔ اب سرکار چاہتے تھے کہ بار بار وحی آئے، میں اللہ سے گفتگو کرنے والا ہوں، لیکن کچھ نہ درمیان میں سٹے ہو گیا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ پریشان بھی ہوئے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ کے ایک کزن ہیں ورقہ بن نوفل، جس طرح ان کا پیچھے ذکر گزرا ہے کہ یہ بتوں کی عبادت پہلے کیا کرتے تھے۔ جب سرکار کی ولادت بعد سعادت ہوئی تو ان کا بت بار بار نیچے گرا، تو بت کو چھوڑا اور کہا دفع ہو، جب تو خود ہی گر رہا ہے تو ہمیں کیا اٹھائے گا۔ جو ہے اس کی عبادت کو چھوڑ کر جو ہے وہ نصرانی مذہب اختیار کیا اور کتابیں پڑھنا شروع کر دی پرانی۔ تو انہیں سمجھ تھا کہ ان قریب ایک نبی جو ہے وہ ظہور پذیر ہونے والے ہیں۔ ان کے پاس لے کر جو ہے حضرت خدیجہ گئی، اور یہ کزن بھی تھے۔ کہا کہ بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے کی بات تو سنیے۔ تو کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، ماذا ترا، آپ نے کیا دیکھا ہے، کیوں پریشان حال ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری جو ہے وہ سٹوری، سارا واقعہ جو ہے وہ سنایا۔ تو ورقہ بن نوفل جو ہے وہ کہنے لگے کاش میں آپ کے ساتھ اس وقت ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ سرکار نے فرمایا مجھے میری قوم نکالے گی؟ ہاں، یہ مکہ کے لوگ ان قریب آپ کو نکالیں گے یہاں سے، اور سنیں آپ اللہ کے نبی ہیں، کاش میں زندہ ہوتا، میں آپ کے ساتھ ہوتا، لیکن اب شاید زندگی وفا کرے یا نہ کرے، مجھے آج ہی اپنے غلاموں میں شامل فرما لیں، میں آپ کے غلاموں میں ہوں، اور پریشان نہ ہو، اللہ نے آپ کو بڑی عزتیں عطا فرمانی ہیں۔ تو بہرحال ورقہ بن نوفل جو ہے وہ زیادہ دیر تو زندہ نہیں رہے، تھوڑی دیر بعد ہی ان کا وصال ہو گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اب تنہائی پسند کچھ زیادہ ہو گئے، حضرت یہاں تک کہ پھر دوبارہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حاضر خدمت ہوئے۔ اسلام میں نظافت اور پاکیزگی کا کتنا خیال رکھا گیا ہے۔ ویسے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیں تو صفائی ستھرائی میں کمال، اور اسلام نے بھی صفائی ستھرائی کا کتنا حکم دیا۔ دیکھیں ہر جمعے ضرور غسل کرنا ہے، ناخن کاٹنے ہیں، بال تراشنے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں، گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت غسل، اور پھر جب اس کا انتقال ہونا ہے اس وقت بھی غسل، صفائی ستھرائی پوری۔ ہمارے یہاں نا بعض لوگ کچھ زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، جو یورپ کنٹری کی صفائی دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں یار اتھے بڑی صفائی سی، اتھے بڑی صفائی، اتھے گلیاں صاف ستھریاں۔ بھائی اسلام گلی کی صفائی سے لے کر دل کی صفائی تک حکم دیتا ہے۔ وہاں ظاہری صفائی ہے تو باطنی صفائی نہیں ہے، وہاں مادر پیدر آزاد ہیں، وہاں بے حیائی زیادہ ہے۔ اسلام ہر جہت سے صفائی کا حکم دے رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہوئے اور سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگے آپ کا رب آپ کو ارشاد فرماتا ہے محبوب نماز کا خصوصی خیال فرمائے، پاکیزگی کا خیال فرمائے۔ یہ کہتے ہی ساتھ ہی زمین پر ایڑی ماری، ایک چشمہ جاری ہوا، تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، تو ساتھ ہی عرض کی محبوب آپ بھی وضو فرما لیجیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وضو فرمایا۔ پھر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھی، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور آپ بھی پڑھ لیجیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نماز پڑھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے، حضرت خدیجہ کو بتایا کہ آج اس طرح ہوا ہے، وضو بھی کیا ہے اور نماز بھی پڑھی۔ اما خدیجہ بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی حضور مجھے بھی بتائیں نا کس طرح وضو کرتے ہیں اور کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ، نماز ابھی فرض نہیں ہوئی، فرض تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ معراج کی رات جو ہے اس وقت فرض ہوئی، ابھی تو فرض ہی نہیں ہوئی۔ حضرت خدیجہ نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑے خوش ہیں، اور اما خدیجہ بھی بڑی خوش ہے، بار بار نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ لوگ نماز فرض نہیں ہوئی اس وقت بھی محبت کی وجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہم پر فرض ہے ہم پھر بھی نہیں پڑھ رہے۔ نماز کی ادائیگی بہرحال ضروری ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کسی صورت میں یہ نہیں ہے
کہ اسے معافی کا اعلان کیا جائے۔ اما ختیجۃ الکبریٰ کہتی ہے میں سرکار کے پیچھے کھڑی ہوئی، سرکار آگے کھڑے ہوئے، سرکار نے مجھے نماز پڑھائی، ادھر سلام پھیرا تو میں نے ساتھ ہی کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں البتہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے، اور مولا کائنات کا بھی آتا ہے، حضرت بلال کا بھی آتا ہے، اور حضرت زید بن حارثہ کا۔ آگے جا کر ان میں تطبیق دی جائے گی۔ اب وہی آہستہ آہستہ میں نے بتایا آ رہی تھی، کچھ دن کے لیے پھر رک گئی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اب یہ چاہ رہے تھے کہ بار بار اللہ سے کلام، بار بار وحی آئے، یہاں تک کہ پھر کچھ دنوں کی بےتابی ختم ہوئی اور جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت جو ہے وہ ہوئے اور عرض کرنے لگے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر لپیٹنے والے اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ اب جو ہے وہ تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر انبیاء کرام جتنے بھی دنیا میں تشریف لاتے رہے، سب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبریں سناتے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سرکار کی ولادت کی خبر جو ہے وہ، بلکہ بے جان بتوں نے بھی گواہی دی، شجر و حجر نے گواہی دی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ تو جب سرکار دنیا میں تشریف لائے تو اب ہمہ جہت جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے ڈنکے بج رہے تھے، اور لوگ جو ہے وہ خود بخود بھی آ کر سرکار کی بارگاہ میں اسلام قبول کر رہے تھے۔ مکے کے لوگوں کو تبلیغ، اور جو دور دراز سے تھے وہ کئی لوگ خود بھی جو ہے آ کر اسلام قبول کر رہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا کہ آپ اپنے احباب کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے سے ایک شخص گزرا، تو لوگوں نے کہا حضور آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ کہا سواد بن قارب۔ کہا ہاں ہے تو یہ، لیکن یہ کون ہے؟ کہا کون ہے، بلائیے ذرا انہیں۔ تو انہیں بلایا گیا تو کہا یہ جاہلیت کے زمانے میں نا ان کے ہاں ایک ان کے تابع ایک جن تھا، تو یہ کس طرح اسلام لے کر آئے، ذرا ان کی زبانی انہیں کی کہانی سنے نا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا سناؤ نا یار سواد اپنی کہانی اپنی زبانی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا، نیند بے ہوشی کی حالت تھی، سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت کے درمیان تھا، میرا جن میرے پاس آیا اور کہنے لگا سواد تو سو رہا ہے اور اللہ کائنات کے مقدر کو جگا رہا ہے، تو سو رہا ہے اٹھ۔ ہمارے یعنی جنات کے قافلے مکہ کی طرف رواں دواں ہیں اور جا کر خوش بختی کو قبول کر رہے ہیں اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں، اٹھ۔ کہتے ہیں میں نے اس کی سنی انسنی کی، میں نے کہا جا مجھے سونے دے۔ دوسری رات پھر آ گیا، پھر مجھے اسی طرح کہا، تیسری رات پھر آیا، پھر مجھے اسی طرح کہا۔ تو میں نے کہا یار یہ روزانہ آ رہا ہے، کچھ تو بات ہے۔ اگلی صبح میں نے سفر جو ہے وہ رخت سفر اختیار کیا اور مکہ المکرمہ کی طرف چل پڑا۔ جب میں گیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سادگی اور وہ عاجزی دیکھ کر ہی میرے دل میں سرکار جو ہے وہ داخل ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ امام الانبیاء اپنے غلاموں کے ساتھ مسجد نبوی کی چٹائی پر بیٹھے بڑی محبت کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کمال ہے یار۔ کہتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دل نشین انداز اور محبت بھرا کلام میرے دل میں اترا۔ سرکار گفتگو جو ہے وہ ختم کر کے بیٹھے تو میں نے عرض کیا رسول اللہ میں آپ کو ایک نعت سناؤں آپ کی؟ اللہ اکبر۔ اس نے نعت سنانا شروع کی اور وہ عربی کے اندر بڑا ذرا قصیدہ ہے جس کے اندر اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کے اندر یہ بیان کیا کہ آپ غریبوں سے محبت کرنے والے ہیں، اور آخر میں جا کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میری ایک آرزو ہے، اگر آپ اجازت دیں تو عرض کروں؟ سرکار نے فرمایا بولو نا۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ ذلیل و رسوا ہو رہے ہوں گے اور اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا، آپ کو شفاعت کی نعمت عطا فرمائے گا، جب آپ اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیں تو کہیں اس ماحول میں مجھے نہ بھول جائیے گا، مجھے بھی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرح رسول اللہ واصحابہ فرحا شدیدا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے
اور نعت ختم کرنے پر ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افلحت یا سواد، سواد تو کامیاب ہو گیا، اور انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اسی وقت۔ تو سیدنا فاروق اعظم جب انہوں نے واقعہ ختم کیا نا، تو سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے سواد ذرا اٹھ کر جفی ڈالنا، سینے سے لگا کر کہنے لگے یار تو وہ ہے جس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نعت کہی ہے، اور سرکار تجھ سے خوش ہوئے ہیں، اس لیے ہاتھ آگے کر، میں تیرا ہاتھ بھی چومنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت مازن خود بیان کرتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے میں اپنے گاؤں کے اندر نا، سمایا نامی گاؤں تھا، وہاں میرے اسپیشل ایک بت رکھا ہوا تھا میں نے، ہم وقت اس کی عبادت کے لیے اس کے سامنے آسن مارے بیٹھا رہتا، اس کی عبادت کے لیے تیار رہتا۔ لیکن جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی نا، تو میں نے ایک قربانی کر کے اس کے سامنے، کیونکہ اس وقت بتوں کو نذرانہ قربانی بھی دیے چڑھاوے بھی چڑھائے جاتے تھے، آج بھی چڑھاتے ہیں لوگ، کہتے میں نے قربانی کی تو بت کے اندر سے آواز آنے لگی کیا جاہلانہ حرکتیں کر رہے ہو، باطل ختم ہو گیا ہے، اب حق آ گیا ہے، جاؤ مکے میں محمد عربی آ گیا، ان کے جا کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کہتے 2-4 دن گزرے، پھر میں نے قربانی دی، اسی طرح اس نے کہا، تو میں پھر اٹھا اس بت کو توڑا اور توڑ کر نہ مکے کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں مکہ المکرمہ آیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جو ہے اسلام کی دعوت دی، میں نے اسی وقت اسلام قبول کیا، اور ساتھ ہی عرض کی یا رسول اللہ میں نا بہت عیاش آدمی، گانا، عورتیں، شراب، انہی لغویات میں میری عمر بسر ہو رہی ہے، اور کچھ زمانے سے ہمارے علاقے میں قحط بھی پڑا ہوا ہے، آج میں تنگ دست ہوں اور میری اولاد بھی نہیں ہے، آپ دعا فرمائے نا اللہ مجھے بیٹا بھی عطا فرمائے اور ان ساری گندی عادتوں کو بدل بھی دے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے اللہ مازن کے گانوں کی عادت کو تلاوت قرآن میں بدل دے، اس کے رزق حرام کو حلال میں تبدیل فرما دے، اس کی بے راہ روی کو پاکیزگی میں تبدیل فرما دے، اللہ اسے بیٹا بھی عطا فرما اور اس کے علاقے کو خوشحالی بھی عطا فرما۔ حضرت مازن کہتے ہیں کہ قسم بخدا جیسے جیسے سرکار نے دعا مانگی تھی حرف بحرف سچی ہوئی، مجھے گانوں سے نفرت ہو گئی، بے حیائی سے بھی نفرت ہو گئی، اب میں تلاوت قرآن کا عادی ہو گیا، اور اللہ نے مجھے رزق بھی بڑا عطا فرمایا، میں نے جو ہے عیاش پن کو چھوڑ کر 4 عورتوں سے نکاح کیا، اور پھر اللہ نے مجھے بیٹے کی صورت میں انعام بھی عطا فرمایا، جس کا نام حیان تھا، حیان بن مازن۔ اور یہ عمومی طور پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کر نا سب سے پہلے عرض کرتے یا رسول اللہ پہلے مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ آپ کے سامنے میں آپ کی نعت پڑھوں، سرکار اجازت عطا فرماتے تو یہ سرکار کی نعتیں سرکار کے سامنے جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ عمر بن مرہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ میں حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ آیا، تو دوران خواب میں نے کیا دیکھا کہ مکہ سے نور پھیلا ہے، اور یثرب، پہلے مدینے کا نام یثرب تھا، یثرب کی سرزمین تک وہ نور پھیلتا چلا جا رہا ہے، کہتے ہیں اور اس روشنی سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ ظلمتیں دور ہو گئیں، روشنی چمک اٹھی، خاتم الانبیاء مبعوث ہو گئے، اور نور والا نبی آ گیا۔ اسی لیے تو بچہ بچہ پڑھتا ہے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کہتے ہیں بہرحال میں بڑا پریشان کہ یار آج کیا خواب دیکھا ہے۔ میں نے خواب کی جب تعبیر پوچھی تو کہنے لگے ان قریب مکہ میں نہ کچھ عجیب سا کام ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں میں
خواب دے کر واپس گاؤں چلا گیا۔ تو میرے گاؤں کے اندر نا مکہ المکرمہ سے ایک شخص آیا، تو اس نے بتایا احمد نامی شخص نے نا مکہ کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ دعوت بھی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، صلہ رحمی کرو۔ کہتے میں نے اسی وقت رخت سفر باندھا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں اور اسلام میں داخل کریں۔ اور میں نے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کیا مجھ سے وعدہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، جنت میں میرا سفر ہوگا؟ سرکار نے فرمایا ڈرنے والی بات ہی کوئی نہیں، تو میرا ہی رفیق سفر ہوگا، میرے ساتھ ہی جو ہے انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ بڑے سارے اس کے علاوہ بھی واقعات ہیں۔ حضرت عمر بن مرہ تبلیغ اپنے جا کر دوبارہ قبیلے میں تبلیغ کی، اور ایک شخص کے علاوہ سارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا، سارے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، سرکار نے سب کو جو ہے وہ دعاؤں سے جو ہے وہ نوازا۔ بہرحال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ قم فانذر کے الفاظ آ چکے تھے، یاد رکھیں، پہلے چھپ کر تبلیغ ہے، پھر علل اعلان جو ہے وہ تبلیغ کا سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ جو ہے تبلیغی مشن کو جو ہے کل ہم سنیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔